السلام علیکم دوستو، میں آپ کا طارق محمود مظلوم کی آواز سے۔ دوستو، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نئے سے نئے مدعا اٹھاتا ہوں، نئے سے نئی بات کرتا ہوں۔ آج جو مدعا ہے میرے پاس وہ ہے پولیس مقابلہ۔ آئے دن ہمیں پی آر او سے لنک خبریں ملتی ہیں کہ آج فلاں جگہ پولیس مقابلہ ہوا، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوا، فلاں جگہ پولیس مقابلہ ہوا، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ تو آج ہم نے اس سلسلے میں بات کرنی ہے کہ آیا یہ پولیس مقابلے جو ہیں یہ بہتر ہیں، ٹھیک ہیں یا فیک ہیں۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیا پولیس کا یہ جو اقدام ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میرے پوائنٹ آف ویو سے تو جو کرمنل لوگ ہیں، جو ریکارڈی ہیں، جو غریب آدمیوں کو، غریب لوگوں کو لوٹتے ہیں دن دہاڑے رات کی تاریکی میں، ان کے ساتھ تو اس سے بھی بدتر سلوک کیا جائے وہ بہتر ہے۔ مزید آپ لوگوں کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، میں آپ لوگوں کی رائے ضرور ضرور لوں گا۔ تو آج جو میرے پاس لسٹ ہے پولیس مقابلوں کی وہ کچھ اس طرح ہے۔ صادق آباد کوٹ صفدر ناکہ بندی کے دوران پولیس ملازمین نے ایک موٹر سائیکل سوار کو روکا جو نہ رکا، اور جب پولیس پارٹی اس کے پیچھے گئی تو اس نے اوپن فائر کھول دیا۔ پولیس پارٹی نے اپنی بھی ریفلوں کے منہ اس کے اوپر کھولے۔ فائرنگ تھمنے کے بعد وہی بندہ زخمی حالت میں پولیس کو ملتا ہے، جو ریکارڈ ہی نکلتا ہے ڈاکے، رہزنی اور اس طرح کے کئی مقدمات کا، جس کا نام تھا علی میراثی۔ دوسرے نمبر پہ تھانہ ایئرپورٹ ہمارے رحیمیر خان میں چڑیا گھر روڈ کے اوپر پولیس نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی، تو ایک ڈاکو وہاں سے گزرتا ہے، مشکوک آدمی گزرتا ہے، پولیس اسے روکتی ہے لیکن وہ نہیں رکتا۔ جب پولیس اس کا تعاقب کرتی ہے تو وہ اوپن فائر کھول دیتا ہے پولیس کے اوپر۔ پولیس بھی اس کے اوپر اوپن فائر کھولتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب فائرنگ تھمتی ہے تو وہ بندہ جو ہے ریکارڈ ہی نکلتا ہے، زخمی حالت میں ملتا ہے اور ریکارڈ ہی ہوتا ہے، وہ بھی ڈاکو تھا، رہزنی کے کئی مقدمات اس کے اوپر درج تھے۔ اقبال منگیریو عرف پتھر صاحب بھی پولیس کو زخمی حالت میں ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں صادق آباد میں ہی تھانہ سٹی کی حدود میں۔ وہاں بھی 40 مقدمات کا ایک ریکارڈی جا رہا ہوتا ہے، پولیس اسے روکتی ہے، وہ نہیں رکتا اور پولیس پہ فائر کر دیتا ہے۔ پولیس بھی اس پہ فائر کرتی ہے، زخمی حالت میں پولیس اسے گرفتار کرتی ہے۔ جب اس بندے کو دیکھتے ہیں تو وہ شعیب ملک کے نام سے انتہائی مطلوب ریکارڈی تھا، ڈاکے، رہزنی اور اس طرح کے کئی مقدمات، 40+ مقدمات میں وہ ریکارڈی تھا۔ تو اب یہ پولیس کا جو اقدام ہے کہ سیدھے فائر کھول دینا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، کیونکہ ڈاکو اگر سیدھے فائر کھول سکتے ہیں تو ہماری پولیس کیوں نہیں کھول سکتی؟ ان کا حق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کے ریکارڈی جو ہیں ان کی ضمانتیں ہماری عدالتوں سے کیسے منظور ہو جاتی ہیں؟ 40 مقدمات ایک بندے پہ ہیں، ڈاکے، رہزنی، اور صرف 1 لاکھ کے مچل کے اوپر، 50,000 کے مچل کے اوپر اس کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے اور وہ ہفتے 10 دن کے اندر باہر آ جاتا ہے، پھر آ کے وہ چوریاں، ڈاکے شروع کر دیتا ہے، غریب غربا کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر لوٹتے غریب غربا ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ غریب غربا کے گھر کے باہر کیمرے ہوتے ہیں، نہ ان کے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل والا، اس کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، جو جاتے ہوئے موٹر سائیکل والے کو وہ لوٹ لیتے ہیں، اس کا موبائل، اس کے پرس، اس کا موٹر سائیکل بھی لے جاتے ہیں۔ میرے حساب سے ہماری پنجاب پولیس جو اقدام کر رہی ہے وہ بہتر کر رہی ہے، اور اس کا سہرا جو ہے میں بلا شبہ اپنے ڈی پی او عرفان علی سموں کے سر باندھوں گا کہ اس طرح انشاءاللہ ان ڈاکوں کو نتھ پڑے گی اور یہ ڈاکے سے باز آ جائیں گے۔ اگر دوستو آپ کے ارد گرد
یا آپ کے عزیز، آپ کا دوست کوئی بھی ان بری صحبتوں میں ہے تو اسے آپ مشورہ دیں کہ بہتر ہے کہ یہ برے کام چھوڑ دے، اپنا توبہ طیب ہو جائے، اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروائے کہ میں توبہ طیب ہوتا ہوں اور اپنی شرافت کی زندگی گزارے۔ اسی میں اس 2 نمبر انسان کا فائدہ ہے، نہیں تو انشاءاللہ ہمارے ڈی پی اور عرفان علی سمو صاحب، جب بھی وہ بندہ کسی کے ہاتھ چڑھ گیا ہماری پولیس محکمے میں تو انشاءاللہ وہ بھی ہاف فرائی ہوگا۔ دوستو، میری رائے تو یہ تھی کہ یہ اقدام جو ہے پنجاب پولیس کا بہت اچھا اقدام ہے۔ آپ لوگ اس میں بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو، سچ بات کہنا صدقہ جو ہم نے ادا کر دیا، آگے اس بات کو پھیلانا آپ لوگوں کی ذمہ داری۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پش کریں تاکہ مزید ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔